علیمہ باجی اور امین گنڈا پور صاحب خود فیصلہ کر لیں کہ وہ کدھر آ رہے ہیں. ابھی کل ہی جس سوال کا آپ نے ذکر کیا، گنڈا پور صاحب نے وہی مولا جٹ، وہ سستے مولا جٹ بنتے ہیں، وہ انہوں نے مولا جٹ جو ہے وہ بن کے میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، پھر 12 ضلعوں پہ جانا پڑتا ہے بیچاروں کو، پھر پہاڑیاں چڑھنی پڑتی ہیں، پھر پتہ نہیں کہاں کہاں وہ بیچارے خوار ہوتے رہتے ہیں. بٹ میرا مشورہ یہ ہے کہ پہلے باجی علیمہ سے فیصلہ کر لیں. باجی علیمہ کہہ رہی نہیں ہم اسلام آباد نہیں آ رہے، وہ کہہ رہا میں اسلام آباد آ رہا ہوں. تو یہ جو شوبدہ بازی ہے نا ان کی، یہ علیمہ باجی نے کل ایک اور بھی فرمایا، ان کا فرمان ایک فرمودات مجھے یاد آئے. تو انہوں نے کہا دیکھیں نا، ہمیں پچھلے ناکے پہ روک لیا، یہ چاہتے ہیں کہ ان کو یہ تھا کہ ہمیں سن اسٹروک ہو جائے. باجی کو سن اسٹروک نہیں ہونا چاہیے، لیکن غریبوں کے بچوں کو بلاؤ، ان کو اس گرمی کے اندر ساڑنے کے لیے بلاؤ، انہیں سن اسٹروک ہو جائے، فرق نہیں پڑتا. باجی علیمہ جو ہیں ان کو سن اسٹروک نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ان کے انہی حرکتوں کی وجہ سے نہ ووٹر ان کے ساتھ رہا، نہ سپورٹر ان کے ساتھ رہا. کچھ گالیاں دینے والے ابھی باقی ہیں، دیکھتے ہیں ان کی بھی بات کب ہوتی ہے. پہلے سینئر ہے. میرا سوال ہے ایجوکیشن سے، آپ نے محکمہ تعلیم میں تصویر پیش کی ہے، حالات بہتر ہوئے ہیں، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن نجی شعبہ جو ہے اس وقت اس میں جو اسکول ٹیچر ہے اس کی طرف آج چھوٹے شہر سے جو میرا اپنا تعلق ہے 15 سے 20 لاکھ روپے دیتے ہیں، اور یہاں لاہور میں جوہر ٹاؤن کے علاقے میں 25 سے 30 ہزار. میرے پاس ٹھیک ہے کوئی عوام میں بات نہیں کر رہا، 37,000 تنخواہ مزدور کی آپ نے مقرر کی ہے، ٹیچر کی تو زیادہ ہونی چاہیے. کیا یہ نجی شعبہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، یا وہ آپ کرنا نہیں چاہتے؟ کیونکہ وہاں پہ تو امپلیمنٹیشن کی چیز کی ہے ہی. سر دو چیزیں، کوئی عمل درآمد نہیں ہے. آپ نے اسکول بس کا کہا، کوئی اسکول بس نہیں کسی پرائیویٹ اسکول نے لگائی. ہم نے اسکول بس کا نہیں کہا سر، آپ کا مکمل ہو گیا. اچھا بھائی باری باری کر لینا. میں کمپیوٹر نہیں ہے، تینوں چاروں کوشچنز کو میں کلب کر دیتا ہوں. سر سب سے پہلے تو آپ نے صحیح کہا، اور 15-20 ہزار نہیں، 5-6 ہزار پہ بھی ٹیچرز رکھے جا رہے تھے. ہمارے اپنے جو پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے سکولز ہیں ان میں ایڈمٹ کرتا ہوں جب ہم آئے تو 6-7 ہزار سیلری تھی. ہم نے جب سے ڈگ کیا، ڈیپ ڈاؤن گئے تو پتہ چلا کہ آپ پر چائلڈ سبسڈی 650 روپے دے رہے ہیں. اب اگر 200 بچوں کا آپ نے 1.25 لاکھ دیا تو آبویسلی فائنینشیل ہیلتھ. تو ہم نے اسی لیے میڈم چیف منسٹر کے آگے جب یہ کیس رکھا، انہوں نے پر چائلڈ سبسڈی 1500 کی، ہم نے منیمم سیلری 6000 سے 25000 کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان سب کو باؤنڈ کیا کہ اس سال تھرو بینک ٹرانزیکشن پیسے دیں گے. اب آپ کہیں گے کہ 25000 تو 37.5 سے کم ہے. میرا پوائنٹ آف ویو سنیں کہ انہوں نے آنا ہے صبح 8:30 بجے اور 12:30 چلے جانا. دیٹ از 4 hours of work. So if we incorporate 8 hours of work, so that way they are getting paid 50,000. However, آپ کی بات میں بہت زیادہ وزن ہے کہ ہم 75,000 اسٹارٹنگ سیلری دے رہے ہیں پبلک سیکٹر میں، اور وہاں پہ 20-25 ہزار ہے. تو اس پہ میسو کام ہونا چاہیے. بٹ ساتھ ہی ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی تعداد بہت زیادہ ہے. سو اگر آپ لو کاسٹ پرائیویٹ اسکولس کو مزید تنگ کریں گے، زندگی مزید مشکل کریں گے، تو یہ ایشوز آئیں گے. آپ کا سوال ہائی کاسٹ پرائیویٹ اسکولس، سو آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں ایک انسیڈنٹ پنجاب اسمبلی میں رپورٹ ہوا، اور ہم نے نہ صرف 14 دنوں میں سی او لاہور نے انکوائری کنکلوڈ کر کے اس میں فائنڈنگ دے دی ہے کہ یہ فی ہائک انلیگل تھی، اور ڈپٹی کمشنر کو سبمٹ کر دی ہے، اور اگلے ہفتے میرا خیال ہے DRA کی میٹنگ کے اندر ہم اسے اوور رول کرا دیں گے. سو جو آئین کے اندر گیون ہے، ہم پرائیویٹ سکولز کو بالکل نہیں تنگ کرنا چاہتے. بٹ ساتھ ہی ساتھ ایک چیز جو شاید آپ آج سوال نہ کریں کہ انہوں نے 10% بچے فری بھی پڑھانے ہوتے. سو ہم نے کل اس پہ میٹنگ لی ہے کہ ہم فی الحال یہ نہیں چاہتے کہ ہم انٹروین کریں کہ آپ اس بچے کو فری پڑھائیں، بٹ کم از کم گورنمنٹ آف پنجاب سے لسٹ شیئر کی جائیں کہ کون سے اسکول میں کن حضرات کے بچے فری پڑھ رہے ہیں، ان کے کیا نام ہیں، اور وہ پبلک ہونے چاہیے تاکہ سب کو پتا چلے کہ یہ 10% لوگ، اگر ایک وزیر جو ہے اس کا بچہ فری پڑھ رہا ہے تو تب بھی پتا ہو، ایک آفیسر کا پڑھ رہا ہے تب بھی پتا ہو، کیونکہ یہ بنے غریب لوگوں کے بچوں کے لیے تھا. تو اس سال انشاءاللہ ہم اس پہ بھی کام جو تعلیمی ادارے پرائیویٹ تعلیمی ادارے فیس لیتے ہیں، اس کے اوپر ہم قانون سازی کیونکہ ہوئی نہیں ہے. ہم قانون سازی کریں گے 1 سال میں، اس کے اوپر بتا دیجیے کہ زبردستی والدین سے فیسیں لی جاتی ہے. سر ایک بات. دوسرا سوال ہے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے حوالے سے.
اس کی ٹرانسپیرنسی پہ بہت سارے سوالات ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ایک تحصیل میں 50 اسکول ہیں یا ایک پارٹی ہے ان کے سامنے فرنٹ مین ہے, آپ 1200 پر بچہ پے کر رہے ہیں. اب اس میں ٹرانسپیرنسی کیا ہے؟ اسکول میں ایک بچہ ہے تو بھی 1200 کے حساب سے 150 بچوں کا پے کریں گے, اگر 75 بچے ہیں اور خاص کر جو آپ نے آؤٹ سورس کیے اس میں ٹرانسپیرنسی کا جو ایلیمنٹ ہے. سر میں سب سے پہلے آپ کو انوائٹ کرتا ہوں کہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن میں نہ صرف ہم نے ٹرانسپیرنٹلی یہ اسکولز آؤٹ سورس کیے, ہم نے 30 کروڑ روپے کے قریب ریونیو لیا اور لیٹ سے 4800 اسکولز اس دفعہ ہم نے آؤٹ سورس کیے. تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ اسکولز دے دیں بڑے بڑے اداروں کو, 200 کسی کو دے دیں, 300 کسی کو دے دیں, ہم نے 4 کیٹیگریز بنائی. اب پہلی تو بات آپ کی یہ اس لیے غلط ہے کہ 38 سے زیادہ اسکول پورے پنجاب میں کسی بڑے ادارے کو بھی نہیں مل رہے, سو دے آر اسکیٹرڈ. دوسرا ینگ انڈیویجولز, ینگ انٹرپرینورز, 3700 میں ریپیٹ کر رہا ہوں اور میں انوائٹ کرنا چاہوں گا آپ جرنلسٹ کو, 3700 گریوینس اور ریڈریسل کی اپلیکیشنز فائل ہوئی پیف میں اور صرف 32 ایلیجیبل ہوئی. ہم نے ہر 3700 کا 3700 کیس سنا ہے. ہاں ہاؤ ایور یہ ضرور ہے کہ میں بھی ینگ انٹرپرینور ہوں, آپ بھی ینگ انٹرپرینور ہیں, بٹ اگر ہم تینوں ماسٹرز ہیں اور آپ 2 ماسٹرز اور 1 بیچلرز ہیں تو پھر ملنا تو مجھے ہی چاہیے. سو اس لیے اور جو پرائیویٹ اسکولز کی فیس ہے اس پہ لیجسلیشن ہے. سو ہم نے ISL والے کیس کے اندر بیٹھ کے سارا سمجھا کہ ایک تو سمرز میں وہ لے انسٹالمنٹس میں سکتے ہیں, اور دوسرا جس طرح انہوں نے بہت زیادہ فی بڑھا دی تو آئی گیس 8% سے زیادہ یہ فیس بڑھا نہیں سکتے, بلکہ اس پہ رولنگز ہیں سپریم کورٹ کی. سر ایک ایک کر کے باری باری پلیز, باری باری ایسے مت کریں, یہ ڈیکورم کبھی پریس کانفرنس کا خراب نہیں ہوتا, پلیز مت کریں, پلیز مت کریں. جس کو الاؤ کیا جا رہا ہے وہ جی پوچھیے. رانا صاحب مجھے بتائیے گا, ابھی آپ نے اسکول میل پروگرام کی بات کی, بڑا زبردست پروگرام ہے, 8% آپ نے بتایا, 3 اضلاع کے بچوں کی جسمانی نشوونما بھی بڑی. میری اطلاع کے مطابق 63 روپے ایک ڈبے کی جو قیمت ہے گورنمنٹ ادا کر رہی ہے, اور کچھ عرصہ قبل جو ہے 3 کروڑ کے قریب ڈبے تقسیم کیے جا چکے تھے. ایک تو اس کی اپڈیٹ دے دیں کہ اب تک کتنے کروڑ ڈبے ان 3 اضلاع کے بچوں کو مل کر کھلائے گئے ہیں, اور دوسرا اربوں روپے کا یہ خرچہ ہو رہا ہے, اس کی شفافیت کے لیے کیا میکانزم ہے؟ سر بہت شکریہ آپ نے یہ سوال کیا. میں یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ قریباً 55.84 ملین ملک پیکس جو ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیے. جب ہم نے یہ پروگرام کنسیو کیا تو آپ کو پتہ ہے ایک بڑا ریگریس پروسیس ہے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کا. انہوں نے ہمیں ایسٹیمیٹ دیا کہ آپ 3 ضلعوں میں 76 روپے جس میں ڈلیوری شامل ہے, سو ہر اسکول کے دیکھیں پروگرام کو پہلے کنسیو کرنا دیکھیں کہ اگر ہم اسے چھوڑ دیتے COs پہ DOs پہ وہ کہاں جاتے ملک پیکس کو کیا ہوتا وہ ہم سب جانتے ہیں. سو ایک تو ہم نے ٹرانسپورٹیشن انکلوڈ کی, دوسرا 6 ارب روپے ہمیں دیے گئے. ہم نے الحمدللہ 2.5 ارب روپے, جس طرح کتابوں میں 7 ارب سیو کیے ہیں, 2.5 ارب سیو کر کے محکمہ خزانہ کو واپس کیے ہیں. 76 روپے والا پیک ہم نے 63 روپیز میں انکلوڈنگ ڈلیوری لیا, اور اتنا کمپٹیشن تھا کہ صرف 20 سینٹس کے اوپر آ کے بیڈز کے اندر ہم نے یہ انشور کیا. تو اس پہ ہمیں شاباش بھی ملنی چاہیے. اور دوسری بات جو آپ بھول گئے, آپ نے بچوں کی بہتری کا ذکر کر دیا, بٹ اس ماڈل سے ایک چیز اسٹیبلش ہوئی ہے کہ اگر